اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قراءت قرآن اور تجوید قرآن کے ضمن میں ایک خاص نکتہ تنوین کے بارے میں ہے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی بھی کہ وقفاً یعنی وقف کی حالت میں تنوین کو پڑھنے کی 3 اقسام بنتی ہیں۔ بالخصوص 2 زبر کی تنوین یعنی فتحتین جب حرف حمزہ پر ہو تو یہ تنوین دوران وقف دوسری تناوین سے مختلف طریق سے پڑھی جاتی ہے، اور جب یہی 2 زبر کی تنوین یعنی فتحتین تا یہ مدورہ پر آئے تو اس تنوین کو پڑھنے کا طریقہ پھر بدل جاتا ہے۔ اسی طرح جب یہی 2 زبر کی تنوین حمزہ اور تا مدورہ جسے گول تا یا پھر تا تانیث بھی کہا جاتا ہے، ان 2 حروف کے علاوہ یعنی حمزہ اور گول تا کے علاوہ کسی حرف پر آئے تو پھر اس دوران وقف کی حالت میں کچھ اور طرح سے پڑھی جائے گی۔ اکثر و بیشتر یہی دیکھا اور سنا جاتا ہے کہ قراءت قرآن حکیم کے دوران ایسے مقامات پر اچھے خاصے محافل و مجالس میں تلاوت و قراءت کرنے والے بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ یہ کلاس انہی غلطیوں کے ازالے کے مقاصد کے ساتھ مرتب کی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ حروف کے اعتبار سے تنوین فتحتین کو یعنی 2 زبر کی تنوین کو دوران وقف پڑھنے کی 3 اقسام ہیں: حمزہ پر، تا مدورہ پر اور دیگر بقیہ حروف پر۔ اس قرآنی چینل کے سبسکرائب بٹن کو کلک کیجیے گا۔ فیس بک ویورز سے التماس ہے کہ ویڈیو اسکرین کے عین اوپر یوٹیوب چینل کی لنک موجود ہے۔ تو ناظرین کرام، اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھتے ہوئے یہاں تک آنے والے آپ تمام 2 جہانوں کی نیک بختی اور سرخروئی کے متلاشی ہو۔ جان لیجئے کہ حرف حمزہ 2 شکلیں رکھتا ہے، ایک الف کی طرح کہ جسے حمزہ بشکل الف کہا جاتا ہے، اور دوسری شکل کچھ اس طرح سے ہے کہ اس شکل کو حمزہ بشکل حمزہ یا پھر حمزہ اصلی کہا جاتا ہے۔ اور جب حمزہ پر 3 تناوین میں سے کوئی تنوین آئے تو زیادہ تر اپنی اصلی شکل میں ہوتا ہے۔ اب آئیے سیکھتے ہیں کہ حمزہ کو زبر کی تنوین کے ساتھ وصلاً یعنی تلاوت کو آگے جاری رکھتے ہوئے کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ ویسے تو تینوں تناوین کو وصلاً پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ کسی بھی تنوین کا ایک حصہ یعنی 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش میں سے ایک زبر 1 زیر یا 1 پیش کو برقرار رکھتے ہوئے دوسرے حصے کو حذف کر لیں، ختم کر لیں، اور اس کی بجائے ساکن نون کی آواز کا اضافہ کریں۔ جیسے اگر حمزہ پر 2 زبر کی تنوین ہو تو اسے پڑھنے کے لیے ایک زبر کو ہٹا کر نون ساکن کی آواز شامل کریں۔ سکون اور ساکن کو سمجھنے کے لیے ہم نے ایک تفصیلی کلاس اس سے قبل چینل پر پیش کی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ پس اسے یوں پڑھیں گے: حمزہ 2 زبر ان یعنی حمزہ نون زبر ان کی طرح، اور اگر 2 زیر کی تنوین ہو تو کہیں گے حمزہ 2 زیر ان، جیسے حمزہ نون زیر ان کی طرح۔ اسی طرح 2 پیش کی تنوین کی صورت میں وصلاً ہم یوں پڑھیں گے: حمزہ 2 پیش ان، جیسے حمزہ نون پیش ان کی طرح۔ پس یہ ہوا بلا وقف یا بلا فصل تلاوت میں تنوین کو پڑھنے کا طریقہ۔ اب ہم سیکھیں گے اصل باریکی کے بارے میں کہ جس میں غلطی کر جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حمزہ پر 2 زبر کی تنوین ہو اور ٹھہر نہ پڑے،
یعنی وقف یا فصل کہنا پڑے تو حالت وصل کی طرح ایک زبر برقرار رکھ کر دوسرے کی جگہ ساکن نون کا اضافہ نہیں کرنا، بلکہ ساکن نون کی بجائے اب ایک الف کا اضافہ کیا جائے گا۔ جیسے حمزہ دو زبر ان کی بجائے حمزہ الف زبر آ پڑھا جائے گا۔ وہی سابقہ مثالیں اب حالت وقف میں دیکھیے۔ نداءً یہ وصلاً اور وقفاً یا فصلاً یوں پڑھیں گے نداء، یعنی تنوین میں سے ایک زبر کو ہٹایا اور اس کی جگہ ایک الف کا اضافہ کیا، نہ کہ نون کا۔ اب اسی طرح سے اس لفظ کو دیکھیے، وصلاً یعنی تلاوت کو آگے جاری رکھتے ہوئے ہم اس لفظ کو یوں پڑھیں گے جزاءً۔ اب یہاں اس لفظ پر اگر آپ نے رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، تو پھر ہم یوں پڑھیں گے جزاء بلاءً، یہ وصلاً، اور اب وقفاً بلاء۔ اور وقف کے بعد اگر اعادہ کیا جائے تو ایسے میں وصل کا طریقہ اپنایا جائے گا، یعنی نداءً وغیرہ۔ اب دوسری دو تناوین یعنی دو زیر اور دو پیش کے بارے میں سنیے کہ وقف سے ان پر کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ دونوں تناوین وقف کی صورت میں مکمل طور پر گر جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہیں، جیسے نداء یعنی پیش کی تنوین اور زیر کی تنوین دونوں حالتوں میں اسی طرح پڑھیں گے اور دونوں تناوین کو ختم کریں گے۔ اسی طرح جزاء، اچانک سے آواز کو روکنا ہے یا ایک جھٹکے کے ساتھ آواز کو ختم کرنا ہے، یہ حمزہ کی وجہ سے ہے، باقی کسی تنوین کے وجہ سے نہیں۔ بلا سو پڑھ کر رک جائیں گے، ٹھہر جائیں گے۔ ذہن میں رکھیے کہ تنوین ہمیشہ اسم نکرہ کے آخری حرف پر آتی ہے، جس طرح اسم معرفہ یعنی پراپر ناؤن الف لام ال سے شروع ہوتا ہے، جیسے کتاب، کوئی بھی ایک کتاب، اسی سے ہی معرفہ بنے گا۔ الکتاب یعنی ایک مخصوص اور متعین کتاب۔ بس تنوین والا لفظ یعنی منون لفظ کبھی بھی الف لام ال سے شروع نہیں ہوگا، اور الف لام ال سے شروع ہونے والا لفظ کبھی بھی منون یعنی تنوین والا نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، مجھے حقیقی اور دلی خوشی و شادمانی ملے گی اگر میں آپ کو تھوڑا سا بھی سمجھا سکا ہوں۔ خداوند کریم ہم سب کی ظاہری و جسمانی اور عقلی و علمی مدد و اعانت فرمائے۔ اگلی کلاس تاء مدورہ پر تنوین کے بارے میں ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔